ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ وعلی والدیہ۔ اور اب سلیمان علیہ السلام کی دعا بھی مانگ رہے ہیں، وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اللہ تعالیٰ میں ایسا عمل کروں کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ اب اس دعا میں سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمل صالحً ترضاہ، کہ اللہ تعالیٰ میں ایسا عمل کروں کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ تو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ نبی تو کوئی ایسا کام کرتے نہیں جو کہ غیر صالح ہو، جو نیک نہ ہو، تو آپ کا تو ہر کام ہی نیک ہوتا ہے، تو پھر آپ نے اس کی دعا کیوں مانگی؟ تو بہت ہی خوبصورت اور اہم نقطہ یہ ہے کہ جس انسان کے پاس مال، پیسہ، دولت، اختیار، اقتدار آ جاتا ہے، غیر ممکن ہے کہ اس کے اندر شر بھی آ جائے، غرور بھی آ جائے، اور وہ اپنے اسٹیٹس کو، اپنے مال دولت، اپنی صلاحیت کو جو ہے وہ نیگیٹو کاموں میں استعمال کریں۔ لہذا سلیمان علیہ السلام کے پاس جس لیول کی بادشاہت تھی، اور پھر اس کے اوپر یہ کہ آپ مزید نبی بھی تھے، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ مالک اللہ، یہ سب چیزیں میرے لیے سرکشی کا باعث نہ بن جائیں، تکبر اور غرور کا باعث نہ بن جائیں۔ جو نعمت، جو صلاحیت بھی آپ نے مجھے دی ہے، میں اس کو خیر کے کاموں میں استعمال کر سکوں، نیکی کے کاموں میں استعمال کر سکوں۔ تو ایک نبی اپنی دعا سے ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں، اب اللہ پاک نے جو بھی ہمیں صلاحیت دی ہے، کسی کے پاس مال ہوتا ہے، کسی کے پاس ذہانت ہوتی ہے، کسی کے پاس کوئی فن ہوتا ہے، کسی کے پاس وراثت ہوتی ہے، کسی کے پاس عہدہ ہوتا ہے، ہر ایک کو اللہ پاک نے جس انداز سے بھی نوازا ہوا ہے، تو گویا کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ مالک، میری اس نعمت کو، میری اس صلاحیت کو اللہ تعالیٰ آپ کسی اچھے کام میں لگا دیں، دوسروں کے نفعوں کے لیے خیر کے کاموں میں لگا دیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور اہم دعا ہے کہ میری صلاحیتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کام آ جائیں، وہ نیکی کے کام آ جائیں۔ ورنہ عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جس کام میں جتنے زیادہ ماہر ہوتے ہیں، اسی کام سے ہم اتنا ہی گناہ کما رہے ہوتے ہیں، اتنا ہی جو ہے وہ شر کما رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ملک کے حالات دیکھتے ہیں تو جس کے پاس اقتدار ہے، پیسہ ہے، مال ہے، عہدہ ہے، وہ ان سب چیزوں کو کس کام میں استعمال کر رہا ہے؟ ظلم، زیادتی اور بے ایمانی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ دعا مانگنا کہ اللہ پاک آپ نے مجھے جو بھی دیا ہے اس سے خیر کے معاملے ہوں، خیر والے عمل ہوں۔ پھر دوسری اہم بات ہے کہ ترضا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ ایسا عمل جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ تو صالح عمل تو ہوتا ہی ایسا ہے جو کہ راضی کرنے والا ہوتا ہے، تو پھر مزید یہ لفظ کیوں لایا گیا؟ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ بہت ہی اہم اور خوبصورت نقطہ یہ ہے کہ ایسا عمل جو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رضا کا باعث بن جائے۔ بعض اوقات ہم زندگی میں بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، دنیا ہماری بہت تعریف کر رہی ہوتی ہے، ہمیں بہت سراہ رہی ہوتی ہے، اور ہم خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، حب جا کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ایک ایسا نفس کا فریب ہوتا ہے کہ انسان کے فطرت میں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو، مجھے سراہا جائے۔ اگر تو یہ اس حد تک ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ اچھا دیتے ہیں اور دنیا آپ کو سراہتی ہے، لیکن اس کے اندر آپ کی اپنی چاہت تمنا نہیں ہے، پھر تو یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن اگر ایک انسان کرتا ہی اس لیے ہے کہ میں سراہا جاؤں، میں چاہا جاؤں، میری تعریف کی جائے، تو گویا کہ وہ دنیا تو سراہ رہی ہوتی ہے مگر اللہ کی نظروں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ دنیا تعریف کر رہی ہوتی ہے مگر اللہ کی نظروں میں وہ کام جو ہے بہت بے حقیقت ہوتا ہے۔ لہٰذا پھر ہم زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ لوگوں کی تعریف کے لیے کرتے ہیں، اور جب لوگوں کی طرف سے صلاحیت نہ ملے تو پھر ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں، بکھر بھی جاتے ہیں، ہمارے کام رک بھی جاتے ہیں، ہم نا امید بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ کام جو اللہ کی رضا کی خاطر کیا جاتا ہے تو وہ مخلوق کی تعریف سے بے نیاز ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ کام نہ کبھی رکتا ہے، نہ کبھی اس میں نا امیدی آتی ہے، نہ کبھی اس میں رکاوٹ آتی ہے، اور نہ ہی میری نیکی اس بات کی محتاج ہوتی ہے کہ کوئی اس کو دوسرا سراہے گا تو تبھی جو ہے یہ قبول ہوگی۔ لہٰذا یہ بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ ہم زندگی میں وہ کام کریں کہ جس میں ہمارا فوکس اللہ تعالیٰ کی ذات ہو۔ صوفیہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر سے ساری خامیاں برائیاں نکل جاتی ہیں، مگر سب سے آخر میں جو خامی نکلتی ہے وہ خود پسندی اور حب جا کی خامی ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ آتی ہی خامی وہاں پہ ہے جہاں نیکی ہوتی ہے، کہ انسان نیکی کے لبادے میں جو ہے وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری عبادات، میری نماز، میرے بیان، میری دعا، ہمارے حج، ہمارے عمرے جو ہے ان کی بھی تعریف کی جائے، ہماری نیکی کے کاموں کی تعریف کی جائے۔ لہذا یہ شر انسان کی زندگی سے بہت مشکل سے جاتا ہے۔ اور یہ خوبصورت دعا جو ہے یہ ہمارے نفس کی اس برائی کے اوپر جو ہے وہ ٹارگٹ کرتی ہے کہ مالک، مجھے نیک عمل دے اور اپنی رضا کے لیے دے۔